اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت نیک دعاؤں تمناؤں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اللہ کا کلام لے کر، اور یہ انگلش میں بھی آپ کے سامنے ہے تاکہ آپ کو اس میں آپ سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو زوال نہیں الحمدللہ سے، اور یہ سامنے رکھنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ نگاہوں کا وضو بھی ہوتا رہے، نگاہوں کی عبادت بھی ہوتی رہے، اور آپ اس کو دوسروں تک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ یہ ایک جہاد ہے، حق کا جہاد، حقیقت کا جہاد، سچائی کا جہاد۔ تو اس کو زوال نہیں، اس کے بہت بینیفٹ ہیں۔ ہم آج کیونکہ دسمبر کا مہینہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ویسے تو قرآن پاک میں بہت جگہ کے اوپر آپ کا ذکر آیا ہے، اور حضرت مریم کا، آپ کی والدہ کا، لیکن آج ہم یہ جو کچھ فیو آیات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان کے مقاصد بھی سامنے رکھیں گے، کہ پارہ نمبر ہمارے پاس ہے 16، اور سورت ہے المریم۔ پروردگار 27 آیت سے ہم لیتے ہیں، ویسے تو اوپر سے سارا آ رہا ہے، لیکن 27 آیت سے ہم آج ذکر کریں گے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، پس جب وہ اٹھا کر لائیں اس کو، یعنی کہ اپنے بچے کو، حضرت عیسیٰ کو اپنی قوم کی طرف، یعنی کہ جو یہودی وہاں بستے تھے ان کی طرف، جب وہ وہاں رہنے والے جو لوگ تھے ان کی طرف جب وہ اٹھا کے واپس آبادی میں آتی ہیں حضرت مریم، تو انہوں نے کیا کہا، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے، کالو، انہوں نے کہا کہ اے مریم، یہ تو کیا اٹھا لائی ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، کیونکہ آپ نہ تو شادی شدہ تھیں اور آپ بالکل پاک و معطر تھیں، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ یا اختہ ہارون ما کانا ابو کی امرا سوء وما کانت امو کی باغشہ، کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ جو ہے وہ کوئی برا آدمی تھا، اور نہ تمہاری ماں کوئی بغاوت کرنے والی تھی، یعنی کہ دونوں ہی کوئی برائیوں میں ملوث نہیں تھے، ایسے نہیں تھے، تو یعنی تو نے یہ کیا کر دیا ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، پس اشارہ کیا حضرت مریم علیہ السلام نے اس کی طرف، یعنی بچے کی طرف، یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے، فرشتے نے اس کو حکم دیا تھا کہ تم ایسے کرنا، تم خود نہ بولنا، تو تم اس بچے کی طرف اشارہ کرنا جب وہ تم سے پوچھیں گے لوگ اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، پس انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف، بچے کی طرف، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، انہوں نے کہا لوگوں نے کہ یہ کیسے کلام کرے گا ہم سے، یہ کیسے بات کرے گا، بولے گا، یہ تو ابھی بچہ ہے گود میں، ابھی تو بالکل نیو بورن ہے، تو یہ کیسے کلام کرے گا۔ آگے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ کالا انی عبداللہ، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے، بالکل نیو بورن بچے تھے، انہوں نے گفتگو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ بولنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں دے کے بھیجا گیا ہوں کتاب اور بنایا گیا ہوں نبی۔ اب اس وقت ایک تو ان کے پاس کتاب تو موجود نہیں تھی، نہ ہی وہ نبوت کا کوئی ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس تھا، لیکن وہ جو مہد میں، جو ماں کی گود میں جو نیو بورن بچے کا بولنا ہی اس بات کی دلیل تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور بنایا ہے مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے، اس نے بہت برکتوں والا، اینما کنت، جہاں بھی ہوں میں ابھی ماں کے گود میں ہوں، میں جہاں بھی ہوں گا میں برکتوں والا، مجھے میرے رب نے بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي، اور حکم دیا ہے مجھ کو نماز کا، بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا، کہ جب تک میں زندہ رہوں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ساری یہ چیزیں مہد میں بچہ، گود میں بچہ، نیو بورن بچہ بات کر رہا ہے، اور یہ اللہ کے حکم کی تکمیل ہے، اللہ کی قدرت کی شان ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر وہ باپ کے نہ ہونے کے باوجود
بچہ عطا کر سکتا ہے، اور وہ نبی اور وہ ساری خوبیوں کا مالک، تو یہ سارے بھی کام وہ کر سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، تو وہ کیا کیا نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ وَبَرَّامْ بِوَالِدَاتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں کیا ہوں کہ میں اپنے والدہ سے بہت کرنے والا ہوں، ان کی رسپیکٹ کرنے والا ہوں، اور خدمت اور رسپیکٹ کرنے والا ہوں، اور میں نہیں بنایا گیا ان کے لیے جو کہ رسپیکٹ پرسن نہیں بنایا گیا، میں ان کے لیے نافرمان نہیں بنایا گیا اپنی والدہ کے لیے۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہے مجھ کے اوپر، پیدائش والے دن کے اوپر، اور مرنے والے دن کے اوپر، اور دوبارہ زندہ ہونے والے دن کے اوپر۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی ہے، اور ان کے اوپر سلامتی بیان فرمائی ہے، یہ ساری شانیں ہیں۔ تو اپنے محبوب کے لیے پھر اس نے کیا کیا شانیں بنائی ہیں، اپنے محبوب کو اس نے کیسا بنایا ہے، تو یہ ساری ابھی وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو آسمانوں پہ اٹھایا، وہ آئیں گے قیامت سے پہلے، اور پھر حضرت ہمارے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اس دنیا کے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایز اے امتی ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے، امام زمانہ کے پیچھے نماز ادا کریں گے، کیونکہ نبوت دوبارہ نہیں آئے گی، رسول پاک آخری نبی ہیں، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ ایز اے امتی تشریف لائیں گے، تو وہ مل کے اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے، اور پھر یہ سارا یہ سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تاجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سلامتی ہے ان کے اوپر، تمام انبیاء کے اوپر، اور سلامتی ہے سلامتی بھیجنے والوں کے اوپر، اور یہی پیدائش ہے، اور یہی ولادت ہے، اور یہی میلاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔